السلام علیکم۔ میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں صفائی کرتی تھی۔ میرا بیٹا اسکالرشپ پر ڈاکٹری پڑھ رہا تھا اور جب ٹریننگ اسی ہسپتال میں لگی تو بیٹے نے مجھے کہا، یہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میری ماں ہو۔ بیٹے کے سامنے میں ہسپتال کا جھاڑو پوچھا کرتی، بیٹا انجان بن کر بیٹھا ہوتا۔ جب اس کا ٹریننگ مکمل ہو گیا اور اس کا اول پوزیشن آیا، بیٹے کو سرٹیفکیٹ میڈل دینے کے لیے ہال میں جس کو بلایا گیا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے میڈل دینے والی میری نظریں اس چکنے فرش پر دور تک پھسلتی جا رہی تھیں جہاں تک اس کے جوتوں نے نظر آنا بند کر دیا۔ وہیں پر میں نے بھی اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا اور اب دوبارہ سے فرش پر پوچھا لگانے لگی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سگا بیٹا میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ جو میرا خون تھا، میں نے اس سے کتنی محبت سے پالا تھا، محنت سے پالا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے اپنی نیندیں تباہ کی، آرام سکھ سب کچھ بھول گئی۔ یہ سب ہر والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، ان کے اچھے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجاتے ہیں، اور اب جب میرے بیٹے کو تعبیر بھی مل گئی، جو چاہتا تھا اس نے پا لیا، اب کیسے اس کی نگاہیں بدل گئی تھیں۔ اپنی ماں کو ہی بھول گیا تھا، وہ لڑکی جو اس کے ساتھ تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے ہوں۔ ادھر ادھر سے سننے میں آیا تھا کہ وہ دونوں شادی کرنے والے ہیں، اور میں یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ اکیلے پن کا احساس۔ میں نے جمیل کو مخاطب کیا، بیٹا کبھی 2 گھڑی میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جایا کرو۔ جب سے تم ہاسپٹل میں شفٹ ہوئے ہو، تم نے تو دوبارہ کبھی پلٹ کر گھر کا رخ نہیں کیا۔ کیا ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ تعلقات سب ختم ہو گئے ہوں؟ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، کتنی بار آپ کو کہا ہے مجھے ہسپتال میں بیٹا کہہ کر مخاطب نہ کیا کریں۔ اگر کسی نے سن لیا تو جانتی بھی ہیں میری کتنی سبکی ہوگی کہ ایک کام والی مجھے بیٹا کہہ رہی ہے۔ اس کی بات نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا، مگر میں ماں تھی، اولاد کی 100 غلطیوں پر پردہ ڈال کر اس کی تعویلیں دے کر خود کو تسلی دے سکتی تھی، اور میں نے ابھی بھی ایسا ہی کیا تھا۔ کیا کرے وہ بیچارہ، مجبور ہے، اتنے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ابھی وہ کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر میں آنسو پیتی رہ جاتی تھی، مگر جب وہ میرے سامنے سے اجنبی بن کر گزرتا تو میرے دل پر آرے چلنے لگتے، اور اب سب سے مجھے پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر شرجینا سے شادی کرنے والا ہے تو تب تو میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر شرینا 1 سال پہلے ہی ہسپتال میں آئی تھی، بہت نیک ہمدرد، دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پریکٹس کے لیے وہ اس ہسپتال میں جاب کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا اپنا ہسپتال بنانے کا ارادہ تھا، اور یقیناً وہ میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ ہی ہسپتال میں رکھنے والی تھی۔ میرے بیٹے کو اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا، تبھی تو وہ شرجینا کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ وہ بھی جیسے اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس دن جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو میرا دل چاہنے لگا کہ میں ان کی بلائیں لے لوں۔ بے اختیار میں اپنے بیٹے کی طرف بڑھی جب اس نے مجھے بری طرح سے ٹوک دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو ماسی؟ میرے قریب آ رہی ہو، پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو، دیکھ نہیں رہی تمہارا لباس کتنا گندا ہے، کتنی بدبو آ رہی ہے، اور یہ فرش دیکھو، صحیح سے صفائی کیا کرو۔ وہ مجھے بری طرح سے جھڑک کر وہاں سے چلا گیا اور میں زمین پر بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ میرا اپنا سگا بیٹا اور اپنی ماں کو ایسے کیسے دھتکار سکتا تھا؟ کتنی بیزاری تھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے۔ یہ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ آج تک میں خود کو یہ سوچ کر تسلی دیتی رہی کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو وہ سب کو بتا دے گا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ایک کام کرنے والی، صفائی کرنے والی عورت اس کی ماں ہے۔ اس نے اپنی محنت سے
اس قابل بنایا، مگر وہ مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میں خود پر بند باندھنے کی کوشش کرتی، خود پر جبر کرتی کہ میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گی، مگر جب وہ سامنے آتا تو میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف لپکنے لگتی۔ تب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگانگی اور نفرت دیکھ کر میں پل پل جیتی اور پل پل مرتی تھی۔ میری حالت میرا چھوٹا بیٹا دیکھتا تو غصے میں آ جاتا، امی، بھائی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، وہ کبھی بھی ہم لوگوں کو اب اپنائیں گے نہیں، کیونکہ اب وہ بڑے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انہیں ہمیشہ سے ہی بڑا آدمی بننے کا شوق تھا، تبھی ان کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے، اور اب ان کی شادی بھی ایک بہت اچھے خاندان میں ہو رہی ہے۔ اب اگر ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ وہ ایک کام والی کے بیٹے ہیں تو تب آپ جانتی ہیں کہ کیا ہوگا۔ ارشد تلخی سے گویا ہوتا تو میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی۔ جانتی تھی کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس کے بارے میں اتنے بدگمان مت ہو، وہ ہم میں سے ہی ہے، وہ ایک دن لوٹ کر ہمارے پاس ضرور آئے گا، وہ اس بات کو بھی قبول کر لے گا کہ ہم ہی اس کے واحد رشتہ دار ہیں اس دنیا میں۔ ارشد مجھے کہتا، امی آپ خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائیں، بھائی سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیں، بس میرے یہی چند ماہ رہ گئے ہیں، میرا یہ ماسٹر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، میں بہت اچھی نوکری پر لگ جاؤں گا، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ وہ مجھے تسلی دیتا اور میں مسکرا دیا کرتی۔ جانتی تھی کہ ارشد میں اور جمیل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جمیل تو بچپن سے ہی خود غرض واقع ہوا تھا، جبکہ ارشد بچپن سے ہی میرا کتنا احساس کرتا تھا، مجھے بھی اس سے ساری امیدیں وابستہ تھی، مگر میں کیا کرتی، میں ماں تھی، اپنے بیٹے سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ ارشد کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں نے اس ہسپتال میں نوکری کرنا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اس طرح سے میں جمیل کو ایک نظر دیکھ لیا کرتی تھی۔ ارشد پارٹ ٹائم نوکری کرنے لگا تھا، جس سے ہمارے اخراجات، ضروریات بآسانی پورے ہو جاتے، مگر میں پھر بھی کسی صورت بھی یہ نوکری چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ اگر گھر آ کر بیٹھ جاتی تو جمیل کا چہرہ کیسے دیکھتی؟ کتنی بار اس سے کہہ چکی تھی کہ گھر آؤ، ہمارے ساتھ رہا کرو، کیوں تم ہاسٹل میں رہ رہے ہو، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ اور اس دن میں نے سنا تھا کہ اب جتنے بھی ڈاکٹر یہاں پہ پریکٹس کر رہے تھے، اب سب لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جانے والا تھا، وہ سب لوگ ہی اپنے والدین کے ساتھ آ کر اس تقریب میں شامل ہوتے۔ جب یہ بات میں نے ڈاکٹرز کی سنی تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جمیل اس بات کو قبول کر لے گا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ اب ظاہری سی بات ہے، اسے اپنی ماں کو متعارف تو کروانا ہی پڑے گا۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ کل تقریب تھی اور شام کو جب میں چھٹی کر کے گھر آنے لگی تو جمیل تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، کل تقریب منعقد ہو رہی ہے ہسپتال میں، اور ابھی اس کی بات آدھی ادھوری تھی کہ شرجیلہ وہاں پر آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں، میں ماسی سے کہہ رہا تھا کہ صفائی کا اچھے سے خیال رکھنا، کل بہت سارے مہمان بھی ہوں گے تو ایسے میں صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ دکھ کی ایک شدید لہر میں نے اپنے پورے وجود میں اترتے ہوئے محسوس کی تھی۔ جب میرا بیٹا مجھے ماسی یا نوکرانی کہتا تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ ہاں میں نوکرانی تھی اور کئی سالوں سے میں یہاں پر نوکرانیوں والے کام کر رہی تھی، مگر کبھی مجھے کسی کی بات پر اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا مجھے جمیل کی بات پر لگتا تھا۔ میرا دل خوشی سے یہ سوچ کر جھومنے لگا کہ کل تقریباً مجھے اپنی ماں کہہ کر متعارف کروا ہی دے گا، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے ہی اسے جنم دیا ہے، یہ سب میری ہی محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ آج اس جگہ پر ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جمیل یہی کہنے کے لیے میرے پاس آیا تھا کہ کل میں اچھے سے کپڑے پہن کر آ جاؤں۔ گھر آئی تو میں نے اپنا نیا جوڑا استری کیا، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ارشد نے مجھے یوں تیاریاں کرتے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا ہوا امی؟ یہ تیاریاں کس خوشی میں؟ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اور آج آپ بڑی خوش ہیں۔ میں نے جب اسے جمیل کے بارے میں بتایا تو وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ امی، کل آپ چھٹی کر لیں۔ اس کی بات پر میں اسے گمسم ہو کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ اور کل میں چھٹی کر لوں؟ وہ نظریں چرانے لگا۔ بس ویسے ہی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی،
اب آپ یہ نوکری چھوڑ دیں، کیا فائدہ خود کو تھکانے کا؟ جب آپ کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہوں تو میں نے سر جھٹک کر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ کل میرے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور میں کیسے نہ اس کی خوشی میں شامل ہوتی، جبکہ مجھے تو سب لوگوں کے سامنے اس نے اپنی ماں کہہ کر بھی متعارف کروانا تھا۔ کل میں نئے کپڑے، نئے جوتے پہن کر ہسپتال گئی تو ارشد مجھے افسردہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تقریب شروع ہو گئی تھی اور سارے ملازم بھی وہاں پر جمع تھے۔ میں بھی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے ملازم سارے ڈاکٹروں کو سٹیج پر بلا کر انہیں سرٹیفکیٹ دے رہے تھے اور ان کے ماں باپ کو بھی سٹیج پر دعوت دی جا رہی تھی۔ میں تصور میں خود کو سٹیج پر دیکھنے لگی اور پھر جمیل کو بھی سٹیج پر بلایا گیا۔ تب اس نے ایک چھوٹی سی تقریر کی، کس طرح سے اس نے محنت سے یہ مقام حاصل کیا۔ مجھے اس کی بات بہت عجیب لگی، اس میں کہیں ماں کی قربانیوں کا ذکر نہیں تھا۔ تبھی اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر میرے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر کہنے لگا کہ میں اپنی اس ماں کو سٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرے قدم اپنی جگہ سے اٹھتے، میں نے ایک جدید تراش خراش لباس میں ملبوس ایک عورت کو سٹیج کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، یہ میری ماں ہے اور آج میں جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مجھے لگنے لگا میں گر جاؤں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، تبھی کسی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ارشد کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جمیل کی طرف اشارہ کیا، وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے اس لیے تو آپ کو منع کیا تھا کہ آپ آج چھٹی کر لیں، آپ کام پہ نہ جائیں، بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے کام سے چھٹی کر لیں، مگر آپ نے میری نہیں مانی۔ دیکھ لیں آپ نے کتنا کرب سہنا پڑا آپ کو۔ میں اسی تکلیف سے آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے گھر لے کر آیا۔ میں بالکل حیران پریشان تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کوئی بیٹا ایسا کیسے بدل سکتا ہے۔ مجھے آج وہ دن یاد تھا جب میں جوانی میں بیوہ ہوئی، میرے ساتھ 2 چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ یہ شکر تھا کہ میرے سر پر چھت تھی، پھر کسی مہربان رشتہ دار کی وساطت سے مجھے اس ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ تنخواہ اچھی خاصی تھی جس سے میں اپنا اور بچوں کا گزارا کر رہی تھی۔ جمیل شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں کام سے واپس آتی تو جمیل میرے پاس آیا، کہنے لگا، اماں میرا ایڈمیشن فیس جانی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، اگر ان پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا تو میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا، میرا درینہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ اماں تم کیا چاہتی ہو، تمہارا بیٹا اس خواہش کو دل میں لے کر دنیا سے چلا جائے؟ میں نے اپنے بیٹے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں مت کرو بیٹا، مت ایسا کہو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ میں چاہتی ہوں تمہاری ہر خواہش پوری ہو، پھر اماں میری فیس کا کوئی بندوبست کر دو، ابھی 2-3 دن ہیں۔ تب میں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں ہسپتال میں جھاڑو پوچھا کرتی تھی، اچھی خاصی تنخواہ مجھے ملتی جس سے میں 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتی۔ ایک دن کھانا بناتی تو 2 دن وہی کھانا چلاتی تاکہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں، اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ اب اس کی فیس جانی تھی، میرے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو چکے تھے۔ اس کا کہنا تھا اگر داخلہ نہ گیا تو وہ اپنے میٹرک کے پیپرز نہیں دے پائے گا۔ اب میری میٹرک کیا ہے، مگر اتنا مجھے پتا تھا کہ وہ اگر اس امتحان میں پاس ہو گیا تو وہ آگے پڑھ کر بڑا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے۔ میں نے اپنے محلے میں رہنے والی سکینہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ہنس پڑی، ارے ڈاکٹر امیر لوگ بنتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہو، سنا ہے ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم جیسے غریب لوگ تو صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ارے نہیں سکینہ، میرا بیٹا بہت لائق ہے، بہت قابل ہے، تم دیکھ لینا وہ ڈاکٹر بن کر دکھائے گا، بس ایک بار اس کا داخلہ چلا جائے تو اس کے بعد ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں میرے اندر سے کیوں یہ آواز آتی تھی کہ میرا یہ بیٹا ایک نہ ایک دن بڑا آدمی ضرور بنے گا۔ میں نے پھر ایک گھر میں ساتھ کام کرنا شروع کر دیے۔ میرے ہسپتال سے ڈیوٹی صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوتی اور باقی کے اوقات میں کوئی اور کام کر سکتی تھی۔ اب میں نے ایک گھر میں صفائی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح کے وقت وہاں 2 گھنٹے لگاتی، ایک گھر میں شام کو جاتی، ان میں نے منتیں کر کے ایڈوانس میں پیسے لے لیے اور یوں جب میں نے اپنے بیٹے کو داخلے کے پیسے لا کر دیے تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، وہ خوش تھا کہ اس کا یہ دارینہ خواب پورا ہو جائے گا۔ ساری رات بیٹھ کر وہ پڑھتا رہتا، اسکول سے جب آتا تو کتابوں میں سر دے کر بیٹھ جاتا۔
میں بھی اسے کبھی تنگ نہیں کرتی تھی، کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہتی، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا وہ بھی پڑھائی میں اچھا تھا، مگر اس سے میرے بڑے بیٹے کی طرح پڑھائی کا جنون نہیں تھا، اور نہ ہی وہ بڑا آدمی بننے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ بہت عجیب باتیں کرتا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اکثر اپنے بھائی سے کہتا کہ انسان کو بڑا آدمی نہیں بلکہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمیل اس کی باتوں پر مذاق اڑاتا، تم پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہو، آج کل ایسے کوئی بھی نہیں سوچتا، جس کے پاس پیسہ ہو، پاور ہو، سب اسی کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، دنیا اسی کو سلام کرتی ہے، اچھائی کو اختیار کر کے کیا کرنا ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے بری لگتی تھیں۔ میں اس سے کہتی، اچھائی کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ کامیابی ملنا اچھی بات ہے، مگر یہ نہیں کہ انسان کامیابی کو پا کر اچھائی برائی میں فرق ہی نہ کر سکے۔ وہ سر جھٹک کر رہ جاتا۔ پھر دن رات محنت کر کے اس نے میٹرک کے پیپرز دیے۔ جب رزلٹ آیا تو حسب توقع مجھے جمیل نے بتایا کہ اس نے پورے علاقے میں ٹاپ کیا ہے، سب سے زیادہ نمبر اس کے ہیں۔ اب حکومت کی طرف سے اسے اسکالرشپ بھی ملے گا، اب وہ بہت اچھے کالج میں پڑھ سکتا ہے۔ میں تو سن کر خوشی سے سجدہ ریز ہو گئی۔ تمام محلے کی عورتیں جو کہتی تھیں کہ میرا بیٹا آگے نہیں بڑھ سکتا، غریبوں کے بیٹے خواہشات دل میں لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، مگر میرے بیٹے پر مجھے یقین تھا، وہ ضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہو کر دکھائے گا۔ پھر اس نے شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس کے اچھے یونیفارم کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کی اکیڈمی کی فیس، یہ سب کرنے میں مجھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ گو کہ اس کی تعلیم مفت تھی، مگر اس کے علاوہ بہت سارے دیگر اخراجات تھے جن کو پورا کرنے میں ہلکان ہو جاتی۔ ارشد بھی میٹرک میں تھا، وہ بھی پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس کے بھی نمبرز اچھے آتے تھے، مگر وہ جمیل کی طرح اپنی کلاس میں کبھی ٹاپ نہیں کر پایا تھا۔ جمیل اس کا مذاق اڑاتا کہ تمہارے نمبر ہمیشہ مجھ سے کم آتے ہیں، تم ہمیشہ مجھ سے پیچھے ہی رہو گے۔ ارشد اس کی بات پر کندھے اچکا کر رہ جاتا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ میں جمیل کے لیے دگنی محنت کر رہی تھی تاکہ میرے بیٹے کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، جبکہ ارشد چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی چھوٹی کلاسز کو ٹیوشن پڑھانے لگا تھا، وہ اپنا خرچہ خود اٹھانے لگا۔ جمیل اس بات پر بھی اس کا مذاق اڑاتا، اسے کہتا تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو، تمہارے پاس بہت فالتو وقت ہے، جب بھی تم یہ کام کر سکتے ہو۔ میں اتنے چھوٹے کام نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بڑا آدمی بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور مجھے اس کے لیے ڈھیر سارا پڑھنا ہے۔ اگر میں اپنا وقت یوں ہی برباد کرتا رہوں گا تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ ارشد جب بھی اس کی بات سنتا تو کہتا، میں بھی ٹیوشن پڑھا کر بوجھ کم کریں، تو وہ اسے یہی جواب دیتا تھا۔ ایسے میں بھی ارشد کو سمجھاتی، تمہیں بھی کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی، میں ہوں تم لوگوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے، تمہاری ماں زندہ ہے، تم لوگ اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ 5 سال کا عرصہ بیت گیا اور پھر ایک دن جمیل نے مجھے کہا کہ اب وہ ہاؤس جاب کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر کسی ہسپتال میں نوکری کرنے لگے گا، اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اب اس کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی کر رہا تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو بھی کماتا ہے اپنے لباس پر، اپنے حلیے پر بہت دھیان دیتا ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ متاثر کن شخصیت کا مالک لگنے لگا تھا۔ میں اس کی نظر اتارتے نہیں تھکتی۔ اب جمیل نے گھر آنا بہت کم کر دیا۔ جب پہلے بار پوری رات گھر نہیں آتا تو میں پورے صحن میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ارشد مجھے دیکھ کر کہنے لگا، پریشان مت ہو، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہوگا، جلدی آ جائے گا۔ مگر پھر 2 دن کے بعد جب وہ گھر آیا تو کہنے لگا، میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا ہوں، میں اپنا ضروری سامان لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے رویے میں عجیب سی اجنبیت آ گئی تھی، مجھے بہت عجیب لگا۔ اپنے گھر ہوتے ہوئے تم ہاسٹل میں کیوں رہو گے؟ کہنے لگا، بس میں اپنے گھر میں رہ کر یکسوئی نہیں کر سکتا، میری ابھی کچھ کام ہیں جن کو کرنے کے لیے مجھے تنہائی اور یکسوئی کی ضرورت ہے، وہ مجھے اپنے ہاسٹل میں ہی مل سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ملنے کے لیے آ جایا کرنا، جب تک تمہیں دیکھوں نہ مجھے چین نہیں آتا۔ وہ میری بات پر سر ہلا کر رہ گیا۔ کتنے دن بیت جاتے وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا، میں اس کے لیے روتی رہتی۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنے ہسپتال میں دیکھا، میں بے قراری سے اس کی طرف بڑھی تو وہ مجھے دیکھ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کو پورے ہسپتال میں ڈھونڈتی رہ گئی، مگر وہ جانے کہاں تھا، اور اسی شام کو گھر میں آیا۔
کہنے لگا اماں جس ہسپتال میں تم کام کرتی ہو میں پریکٹس کرنے کے لیے اسی ہسپتال میں آیا کروں گا۔ اس وقت ارشد بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ میں خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں روزانہ دیکھ سکوں گی؟ کہنے لگا ہاں، مگر تم سے ایک درخواست ہے کہ اس بات پر میں چونک پڑی۔ کہنے لگا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ ایک کام والی کا۔ اماں تم سمجھ سکتی ہو کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ ایسے میں اگر کسی کو پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہسپتال میں صفائی کرتی ہے وہ میری ماں ہے تو میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ میرا تو صدمے کے مارے دل پھٹ گیا۔ ارشد بھی حیرت سے گنگ تھا۔ اسے بھی جمیل سے اس رویے کی امید نہیں تھی اور پھر میں نے وہی کیا تھا جو مجھے جمیل نے کہا۔ میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے روزانہ دیکھ لیتی تھی۔ یہی کافی تھا۔ مجھے لگا تھا وہ کبھی نہ کبھی سب کے سامنے اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ میں اس کی ماں ہوں، مگر اب اس نے نہ جانے کس عورت کو اپنی ماں کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ کیا میری شناخت، میری پہچان اتنی حد تک امیز تھی؟ کیا میرے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہی شرمناک تھا کہ وہ دنیا کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں؟ جب میں گھر آئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارشد نے ایسے وقت میں مجھے سنبھالا۔ کہنے لگا بھائی کو شروع سے ہی خود غرض ہے اور کچھ آپ کی محبت نے انہیں ایسا بنا دیا۔ آپ نے بھی ان پہ احساس ذمہ داری نہیں ڈالی، کبھی اپنی قربانیوں کے بارے میں اسے آگاہ نہیں کیا۔ اگر ساتھ ساتھ آپ اسے بتاتی رہتی آپ کے لیے کتنی محنت اس کے لیے کر رہی ہیں تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال جو بھی ہے، مجھے بھی بھائی کے رویے کا بہت افسوس ہے۔ کچھ دن تو میں چھٹی پر رہی تھی، مگر جب پھر سے میں نے کام پر جانا شروع کیا تو ارشد کو غصہ آیا۔ پتہ نہیں اماں آپ بات کو سمجھتی کیوں نہیں؟ آخر کیوں جاتی ہیں؟ وہاں کیا ملتا ہے آپ کو اپنے زخموں کو کورید کے؟ میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو سکتی تھی، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر یہ بات ارشد نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ اسی دن کی بات ہے جب میں کام پر آئی تو ایک طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں جب وہاں پہنچی تو جمیل خون سے لت پت تھا۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر جا رہے تھے۔ میں بری طرح سے چلانے لگی۔ میں نے اتنے ٹائم سے بھرم قائم رکھا تھا، جمیل کی بات مانی تھی، کسی کو بتایا نہیں کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں۔ آپ جب اس حالت میں دیکھا تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ ڈاکٹر شرجینا اور میجر ڈاکٹر مجھے اس طرح روتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے ماسی، تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کیا تمہاری ڈاکٹر جمیل سے بہت اٹیچمنٹ ہے؟ کیا انہیں تم پہلے سے جانتی ہو؟ پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے کتنی مشکل سے اسے اس مقام تک پہنچایا تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگے ڈاکٹر جمیل نے تو اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ اس وقت جمیل کو خون کی سخت ضرورت تھی اور بر وقت اسے خون دینا بھی بہت ضروری تھا۔ اس کا بلڈ گروپ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا وہ میرا بیٹا ہے، میرا بلڈ گروپ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا، کسی بھی طرح سے کر کے میرے بیٹے کو بچا لو۔ میرا بلڈ گروپ اس کے ساتھ میچ ہو گیا، مگر ڈاکٹرز میرا خون اسے لگانے پر تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک کمزور عورت ہوں، مجھے بھی خون کی کمی ہے، ایسے میں میرے اپنے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تب میں نے ارشد کو فون کر کے وہاں بلوایا۔ اس کا بلڈ گروپ بھی جمیل کے ساتھ میچ کر گیا تھا۔ 24 گھنٹوں کے لمبے عرصے کے بعد جا کے جمیل کو ہوش آیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ماں کو پکارا۔ میں بے تابی سے اس کی طرف بڑھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ کتنا بد نصیب ہوں میں کہ اپنی ماں کو ناراض کر دیا، اپنی جنت کو نہیں پہچان سکا۔ میں سوسائٹی میں اپنا نام اونچا رکھنے کے لیے میں اپنے آپ کو ویسا دکھاتا رہا۔ اچھا سب لوگ مجھے دیکھنا چاہتے تھے، اپنی ماں کو سب سے متعارف کروانے میں مجھے شرمندگی ہوئی، جبکہ یہ شرمندگی کی نہیں، یہ تو فخر کی بات تھی کہ میری ماں ایک محنتی عورت ہے جس نے حق حلال کی کمائی سے ہمیں اس قابل بنایا۔ اماں میں تو ساری زندگی تمہارا احسان نہیں چکا سکتا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، مسلسل ایک ہی بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شرجینا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی مجھے خوشی ہے تمہیں خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ورنہ اگر تمہیں آج بھی احساس نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ بدل دیتی۔ میں کسی ایسے خود غرض انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنے سگے رشتوں کو بھول سکتا ہے، تو پھر میں کیا چیز تھی؟ تمہارے لیے مجھے بھلانا بھی بہت آسان ہوتا۔ جمیل کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ شرجینا کو لے کر باہر سیٹل ہو جائے گا اور کسی کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اس وقت اپنے دوست کے ساتھ ہسپتال کی جانب آ رہا تھا جب یو ٹرن لیتے ہوئے اچانک سے سامنے سے ایک ٹرک آ گیا۔ ٹرک ڈرائیور نشے میں تھا، اس کی غلطی سے ان لوگوں کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔
جمیل کا دوست تو بال بال بچ گیا تھا، مگر جمیل کو بہت چوٹیں آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے، مگر اب خدا کا شکر تھا کہ وہ خیریت سے تھا اور خطرے سے باہر تھا۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو وہ اس دن گھر آیا، کہنے لگا کہ اب میں اسی گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، ہم لوگ جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے، ہم لوگ جہاں بھی جائیں گے، اور ڈاکٹر شرجینا کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر شرجینا اور جمیل کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ تینوں ہی نوکری پر جاتے اور میں گھر سنبھالتی، گو کہ کام کرنے کے لیے ملازمہ بھی رکھ دی گئی تھی، مگر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جلد ہی ان تینوں نے مل کر ایک بہت پیارا سا گھر بنا لیا تھا۔ اب ہم اس گھر میں آ کر شفٹ ہو گئے۔ میرا جمیل بہت بدل گیا تھا، اس حادثے نے اسے تبدیل کر دیا، اور شرجینا بھی بہت پیاری بچی تھی، بالکل سگی ماں کی طرح مجھے عزت دیتی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ایمان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔